پہلی چیز، خود جس کو غصہ آتا وہ کیا کریں؟ اکثر لوگ سوال کرتے، ہاں جی غصے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا، بار بار میرے کو غصہ آ رہا، میں غصے میں یہ بول دے رہی میرے شوہر کو، انہوں ناراض ہو جا رہے، ہمارے گھر میں جھگڑے ہو رہے، میرے کو کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ہوتا کنٹرول کیسا؟ پہلے کیونکہ یہ ایک بیماری سمجھ کے اسے میں کنٹرول میں کر لوں، میں غصہ نہ کروں، میں تبدیل ہو جاؤں، میں بدلوں، میں بدلنے کی کوشش کروں، یہ سب سے پہلے ہمارے اندر ارادہ ہونا۔ پہلی چیز، کون سی بھی بیماری یاد رکھو، میرے کو اس بیماری سے نجات ملنا، اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ کوشش کریں گا، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کئی لوگوں کے کئی برائیاں، کئی عادتیں ہوتی، جیسا کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، بھائی میں نمازی بن جانا، خود بخود نمازی نہیں بنتے، تمہارے کو کوشش کرنا پڑتا پہلے، دوسرے ہزار باتیں بولے، خود کوشش نہیں کرے تو نمازی نہیں بن جاتے۔ کئی لوگ ہیں دیکھو شراب پیتے ہیں، شراب ان کو چھڑانا بول کے پورے گھر والوں کو رہتا، ہمارے ابا شراب چھوڑ دینا، ہمارے بھائی شراب چھوڑ دینا، ہمارے شوہر شراب چھوڑ دینا، سب کو رہتی، لیکن پینے والے کچھ فکر نہیں ہے شراب چھوڑنا بول کے، تم ہزار کوششیں کر لو انہیں شراب نہیں چھوڑتا۔ پہلے اس کو رہنا کہ میں بدلوں، میں کوشش کروں، انہیں کوشش کرے تو وہ ہوتا۔ تو اسی طرح غصہ کرنے والے کو پہلے یہ ارادہ پکا ہونا کہ ہاں بھائی میں غصہ کرنا چھوڑ دوں گا، میرے کو اس کی وجہ سے پرابلم سے، ٹھیک ہے میں بدلوں گا۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں تب میں بتاؤں گا، تو تب جا کے اس کا فائدہ ہوگا، پہلے اس کا اگر ارادہ ہے تو۔ چلو پہلی چیز خود کا ارادہ رہنا، خود کوشش کرنا۔ اور دوسرا اب کیسے کوشش کرنا؟ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، بلکہ جھگڑے میں گالی گلوچ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر اس کو پڑھ لیں گے تو غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں میں سے ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کیا ہے جس کے پڑھنے سے غصہ ختم ہوتا، بتائیے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ پڑھ لو غصہ ختم ہو جائے گا۔ سلسلۃ صحیحہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو کیا ہے غصے کا پہلا علاج؟ جب بھی غصہ آئے کیا پڑھنا جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ جس کو آیا انہوں پڑھ لینا، کون سی بھی چیز دیکھے فوراً، ایک چیز دیکھے پسند کی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، انہوں غلط کرے فوراً، بہو کی غلطی ساس دیکھے گالیاں دینا، دل بول رہا، فوراً کیا یاد آ جانا؟ گالی سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کون سی بھی چیز، کسی سے بھی غلطی ہو گئی، غصہ آیا، اعوذ باللہ پڑھ لینا، اس سے غصہ کنٹرول ہوتا۔ پھر دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ دیکھو غصہ ختم کرنے کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھڑے ہیں تو کیا کرنا؟ بیٹھ جانا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، غصہ آیا تو کیا کرنا؟ لیٹ جانا۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ اس کا الٹا کرتے، اندر بیٹھ کے ہیں، یہاں حال میں ہوا کچھ تو بھی، یہاں باہر سے سننے آئی غلطی، اندر سے بھاگ کے آتے، لیٹے ہوئے ہیں تو بھی اٹھ کے پہلے بیٹھ جاتے، کیا بولے جی، کیا کی سنی میں؟ بیٹھے سنو رہے تو کمرے میں سے بھاگ کے آ جاتے باہر، ہاں کیا کی سنی میں، کیا کی بول کے جا رہے۔ اگر انہیں بولے سنو بول کے چلے بھی گئے تو کیا کرتے؟ ایسا ساڑی کا پلو ٹوپ کے بھاگ کے آتے فائٹنگ کرنے کے لیے، چلو آؤ جی، کیا کی بول کے جا رہے، آؤ لڑیں گے۔ اللہ کے رسول بولے بیٹھو لیٹ جاؤ، ہم کیا کہتے؟ لیٹتے نہیں، اچھل کے جاتے، کود کے جاتے، شیر بن کے جاتے، ہاں اس کو کیسا تو بھی بولے تو جب خود کو ہی نہیں ہے غصے پہ کنٹرول کرنا بول کے، تو پھر یہ سب الٹے اعمال ہوتے، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ سلسلۃ صحیحہ میں روایت، غصہ آیا تو کیا کرنا؟ خاموش ہونا۔ بولے جیسے یاد آیا غصہ آیا خاموش، جیسا کہ اصل میں آپ دیکھیں گے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی بتلائے ہوئے جو طریقے ہیں، اس کو آج غیر مسلم لوگ فالو کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں نا، کبھی سنو ان کی باتیں، ہزاروں روپے لاکھوں روپے فیس لے کے یہی باتیں وہ اپنے انداز میں پیش کرتے، بس
دل کے سکون کے لیے، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ اگر یہ جو حدیث ہے نا اس کو دیکھیں گے تو کئی موٹیویشنل بڑے بڑے اسپیکرز کی زبان سے سنا. کیا اس کو چینج کر کے ایک آدمی بول رہا تھا جب بھی غصہ آئے، بہت وائرل ہوا اس کا ویڈیو. کیا بول رہا تھا؟ جب بھی غصہ آئے تھوڑی دیر اپنے آپ کو پاز کر کے رکھو، اپنے آپ سے بولو سٹاپ. پاز معلوم ہے نا، ریموٹ میں رہتا دیکھو چلتے چلتے. ہاں وہ بول رہا اپنے انداز میں بول رہا. کیا بولو؟ پاز کر کے رکھو، سٹاپ کر کے رکھو، تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کر لو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. یہ الفاظ بول رہا تھا. حالانکہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال کہا جب بھی غصہ آئے تو کیا کرو؟ رک جاؤ، رک جاؤ. تمہاری ساس نے تم سے کچھ کہا، ویٹ کرو، ویٹ کرو. ایک بات بول دی ساس، ایک کامنٹ آیا فوراً ایسا کرتے کیا؟ تمہاری اماں یہ سکھائے کیا؟ یہ طریقہ کیا؟ کچھ بھی سنے، جذبہ آیا اندر سے ایسا میرے اماں کا نام کیسا لیا، بدلہ لینا سے لینا، فوراً کیا کرو؟ حدیث یاد کر لو، رک جانا، ویٹ کرنا، پاز کرنا. سامنے والے کچھ بولے فوراً جواب نہیں دینا، تھوڑی دیر کے لیے رکو، ویٹ کرو، صبر کرو تھوڑی دیر کے لیے. اپنے آپ کو بولو سٹاپ، اب بھی جواب نہیں دینا. شوہر کچھ بھی بول دیا، ساتھ ہی جواب نہیں دینا، تھوڑی دیر رک جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آئے تو رک جاؤ، کچھ بھی مت کرو. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے جو کہ ضعیف ہے، لیکن الفاظ یہ ہے کہ وضو کر لو، وضو کر لو. یہ حدیث ضعیف ہے. تو بہرحال یہ 3 حدیثیں سن لیے غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ. اب جب بھی غصے میں فیصلہ لیتے تو وہ فیصلہ بہت برا ہو جاتا، بہت خطرناک ہو جاتا. اسی لیے طلاق ہو رہا غصے میں بول دیا. اگر اس کو غصہ آیا، بیوی کی کوئی نافرمانی دیکھا، غلطی دیکھ لیا، وہ غصے میں اگر طلاق طلاق نہیں بول کے اگر اس حدیث پہ عمل کر لے کے تھوڑی دیر رک جاتا تو ڈیسیشن چینج ہو جاتا. بعد میں 1 دن نہیں ہوتا، 2 دن نہیں ہوتا، روتے ہوئے مول صاحبوں کو فون کرتا، مول صاحب غصے میں طلاق بول دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب کیا کرنا؟ رک جاؤ تھوڑی دیر. چلے جاتی میں، اب بیچ نہیں رہتی تمہارے ساتھ، میں کہ چلے آتی، میرے امی کے گھر کو چھوڑ دو، تمہارے سے زندگی نہیں گزارتی، ہو گیا بہت ہو گیا، صبر کر لو. اب بیچ ساتھ ہی اٹھائے، بھائی کو فون کر دیا، اماں کو فون کر دیا، آؤ لے کے چلے جاؤ، گئی، اپنی زندگی برباد کر لی. اگر وہاں پر تھوڑی دیر رک جاتی، تھوڑی دیر صبر کر لیتی، تھوڑی دیر ویٹ کر لیتی، تو پھر صبح کو معلوم ہوتا نہیں میں نے کل جو بات کہی تھی وہ غلط تھی.